حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات الہی نے آج پھر سے مجھے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا. رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے دین مبین کے لیے قبول فرمائے. عزیز خواتین حضرات، جیسے کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پردہ اور جدید فیشن. آپ اس سے پہلے بھی پردے پر ایک گفتگو البیان کی ہی سیریز میں سن چکے ہیں، جو کہ ہماری بہن نے یہاں پر بیان کیا تھا اور ایک بہت ہی خوبصورت موضوع تھا. لیکن آج کا وہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، جس کے ساتھ ایک نئی چیز جوڑ دی گئی ہے، وہ ہے جدید فیشن. پردہ اور جدید فیشن. عزیز خواتین، اگر ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں گے کہ 1400 سال تک حجاب زیر گفتگو موضوع نہیں تھا. 1400 سال تک سبھی سمعنا و اطعنا کے رول پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے سنا اور فوراً اس پر عمل بھی کر دیا، اس پر اطاعت کر دی. لیکن تقریباً 60-70 سال سے یہ موضوع زیر بحث بن چکا ہے، اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس بات پر سوچنا چاہیے کہ دراصل یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی. ہم پھر ہسٹری کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یورپین ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں، ان کے پاسٹ میں چرچ جو تھا وہ ڈومینیٹ تھا. پبلک جو تھی وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی، چرچ ہی ان کو فیصلہ سنایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کے ہاں بائبل کی تعلیمات بھی گھر گھر عام نہیں تھی، چرچ ہی ان کو بتاتے تھے بائبل کی تعلیمات کیا ہے. وقت گزرتا گیا، چرچ اور لوگوں کے بیچ میں، چرچ اور پبلک کے بیچ میں ایک ٹسل ہو گئی. پبلک کہنے لگی کہ چرچ جو ہے یہ ہمیں اوپریس کر رہا ہے، چرچ ہمیں دبا رہا ہے، یہ ہمیں قید کر رہا ہے. پبلک تنگ آ گئی اور تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود کو چرچ سے آزاد کر دیں، ہم چرچ کو بے دخل کر دیں.
बिलाखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चर्च को बेदखल कर दिया और उनका मानना है कि वो डार्क एज से एनलाइटन इरा की तरफ आ गए। रिलीजन उनकी नजर में आउटडेटेड था, मजहब के पैरोकार उनकी नजर में बैकवर्ड थे, तो रिलीजन के साथ उनका बहुत बुरा सलूक भी था। उनके पास बाइबल की तालीमात आम नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चर्च से आजाद कर दिया। अब ये क्या कहने लगे, अब ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम वैसे जिएंगे जैसे हमारा जी चाहता है, हम वैसे चलेंगे जैसे हमारे दिल को अच्छा लगता है। जो कि हम देखते हैं मुसलमानों का अपने दीन के साथ ऐसा सलूक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर घर के अंदर तालीमात आम है दीन इस्लाम की। हमारे घरों के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना है। हमारे घरों के अंदर हर एक जानता है कि कुरान पाक की तालीमात क्या क्या हैं, जो कि यूरोपियन कल्चर के अंदर हम देखते हैं उनके यहां मजहब की तालीमात आम नहीं थी। तो जब हम हिस्ट्री पर गौर फिक्र करते हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि जब इन्होंने आजाद कर दिया अपने आप को चर्च से, तो 1894 की बात है। इन्हीं का एक प्राइम मिनिस्टर जो था विलियम ग्लैडस्टोन, ये क्या कहता है, ये अपनी एक स्टेटमेंट देता है 1894 के अंदर, जो कि काबिले गौर है और मेरी तमाम मुसलमान बहनों को इस स्टेटमेंट पर गौर किया जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को याद भी रखा जाना चाहिए कि वेस्ट हमारे बारे में क्या कहता है, वेस्ट ने हमारे बारे में कौन सा मास्टर प्लान किया, कौन सा ग्रैंड प्लान किया हमारे बारे में। विलियम ग्लैडस्टोन कहता है, जो कि मैं चाहती हूं कि मेरी तमाम बहनें इस स्टेटमेंट को लिखें और याद भी रखें। ये कहता है कि द सिचुएशन इन द ईस्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल until we remove the hijab from women and use it to cover the Quran. इस स्टेटमेंट पर गौर फिक्र कीजिए। विलियम ग्लैडस्टोन 1894 में ये बात कहता है, हम ईस्ट पर तब तक कब्जा नहीं कर सकते, हम ईस्ट पर तब तक काबू नहीं हो सकते, तब तक हम उन्हें अपने काबू में नहीं कर सकते, जब तक न हम ईस्ट खुसूसन इंडो पाक के सब कॉन्टिनेंट्स, जब तक न हम उनके हां औरतों के सरों से उनका दुपट्टा छीन लें और उन्हें उनके जहन में यह बिठा दें कि यह पर्दा कुरान पाक के लिए है, इस पर्दे को कुरान पाक को कवर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरी अजीज बहनों, थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए। ये जिस फैशन को हम अपने लिए फख्र समझते हैं, ये जिस फैशन को हम अपने लिए प्राउड समझते हैं, अपने लिए फाखिराना चीज समझते हैं, वेस्ट के गुलाम बने हुए हैं हम, सर से पांव तक वेस्ट झलकता है हमसे और हम कहते हैं मैं एक आजाद हूं, औरत हूं, मैं एक आजाद लड़की हूं, मैं कैदी नहीं हूं। वेस्ट की ये जो प्लानिंग है, वो कहते हैं कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी खवातीन जो है, वो तो ऑलरेडी आजाद हैं, उनको तो हमने आजादी का सबक पढ़ा दिया है, वो तो अपने आप को लिबरल समझती हैं। हमें अब ये काम किस पर करना है? ईस्ट पर करना है। और बेशक इस स्टेटमेंट को सक्सेसफुल करार दिया है मेरी मुसलमान बहनों ने, मेरी उन मुसलमान बहनों ने इस स्टेटमेंट को कामयाब तर बना दिया है जिन्होंने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया है। उन्होंने वेस्ट के स्टेटमेंट को सच्चा साबित कर दिया है जिनके सर पर दुपट्टा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम गुलामी में आ गए। बज़ाहिर हमें लगता है मैं किसी की गुलामी नहीं करती, लेकिन एक नजर अपने जिस्म की तरफ कीजिए, एक नजर सर से लेकर पांव तक दौड़ाइए और देखिए जरा
کیا ہم نبی کے غلام ہیں یا ہم ویسٹ کے غلام ہیں؟ میری عزیز بہنیں، اس بات پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں، جیسے کہ میرا موضوع ہی البیان ٹیم کی طرف سے ڈسکس کیا گیا ہے اور مجھے موضوع دیا گیا ہے فیشن، پردہ اور جدید فیشن۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59، آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ ہم مسلمان خواتین سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں اور کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلم خاتون اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم جاہلیہ دور کی خواتین کی طرح اپنے گھروں سے باہر نمایاں ہو کر مت پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تم سے ناپاکی کو دور کرنا، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا جو خطاب ہم خواتین سے ہے، اس میں اس آیت کے اندر دو پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا پہلو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا پہلو ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ میری تمام بہنیں اس آیت کو آج اس طریقے سے سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی آج ہی ہمارا ذہن کہے، آج ہی ہماری فکر کہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں جاہلیہ خواتین کی طرح گھر سے باہر نہ نکلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ کرنا جو ورڈ یہاں پر آیا ہوا ہے، مفسرین کرام اس کے دو میننگ بتاتے ہیں۔ پہلا میننگ کہتے ہیں کرنا کا مطلب ٹھہراؤ کرنا، ٹکاؤ کرنا، اور دوسرا میننگ کہتے ہیں وقار، یعنی کہ سکون اور چین کے ساتھ بیٹھنا۔ اور دونوں ہی معنی اس آیت کے اندر فکس ہو جاتے ہیں کہ مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر سکون سے بیٹھی رہیں، انہیں بازار سے محبت نہ ہو، انہیں گھر سے باہر پھرنے میں محبت نہ ہو، ان کا دل ان کے گھر کے اندر لگے، کیونکہ عورت کے لیے اس کا جو مقام ہے، رہنے کی جو جگہ ہے، ٹھہراؤ کی جو جگہ ہے، سکون کی جگہ، پروٹیکشن کی جگہ جو ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں پر وہ بچ سکتی ہے شیطانی حرکات سے، شیطانی وسوسات سے، شیطانی چالوں سے۔ آیت کے دوسرے پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو کہ آج کا موضوع جدید فیشن، اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے باہر نمایاں پھرتی ہوئی مت چلو، مت نکلو۔ اس آیت کے اندر تبرجہ جو ورڈ یوز ہوا ہے، عربک ڈکشنری کے اندر اس کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ پہلا میننگ جو اس کا ہے وہ ہے نمایاں ہونا، ریویل ہو جانا۔ دوسرا میننگ ہے اس کے ابھرنے کے، اور تیسرا میننگ اس کا نکلتا ہے کھل کر سامنے آنے کے۔ مفسرین کرام تبرجہ کے میننگ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے ایک التجا کروں گی کہ جب میں یہ 3 معنی آپ کے سامنے رکھوں، آپ کوشش کریں اپنے ذہن کو موجودہ دور کے ساتھ ان 3 معنی کو فکس کرنے کی اور نکالنے کی۔ پہلا میننگ جو تبرجہ کا مفسرین کرام کہتے ہیں دیٹ از چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھانا، اور دوسرا میننگ آتا ہے اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے پیش کرنا، نمایاں کرنا، اور تیسرا میننگ نکلتا ہے تبرجہ کا اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ میری عزیز بہنوں، تبرجہ
جس کا جو پہلا میننگ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اپنا فیس اور اپنی باڈی. یہ خواتین کون خواتین؟ جاہلیت الاولا. جاہلیت الاولا کون سا دور ہے؟ بفور اسلام. اسلام آنے سے پہلے جو دور ہے، جو پیریڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے جاہلیہ پیریڈ. اس دور کی خواتین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کہ اس دور کی خواتین جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ کیسے نکلتی تھی؟ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کو نمایاں کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی. اور دوسری چیز جو جاہلیہ پیریڈ کی خواتین کرتی تھی وہ کیا ہے؟ اپنے لباس اور اپنے زیورات کو کیا کرتی تھی؟ وہ ان کو بھی نمایاں کرتی تھی اور دوسروں کو دکھایا کرتی تھی. اور تیسری چیز ان کی جو چال ڈھال ہے وہ اس اپنی چال اور اپنی ڈھال کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتی تھی؟ نمایاں کرتی تھی، اٹریکٹیو بناتی تھی جب وہ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جاہلیہ دور کی خواتین کے بارے میں بولا ہے کہ جاہلیہ دور کی خواتین کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی. اے مسلم خاتون، تو جب گھر سے باہر نکلے تیرے اندر جاہلیہ دور کی خاتون کی کوئی بھی صفت نہیں پائی جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اسلام داخل نہیں تھا تب. لیکن تم وہ خواتین ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر قرآن پاک ہے. تم وہ خواتین ہو کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہو. تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا اقرار کرتی ہو، دعویٰ کرتی ہو. اور اب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات من و ان کیا کریں؟ اس پر چلیں اور اس کو فالو کریں. عزیز بہنوں، اگر آج کے دور کی خواتین کے اندر بھی یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان خواتین کو اپنے آپ سے کہہ دینا چاہیے کہ میں اس ایڈوانسمنٹ کے دور میں، اس ٹیکنیکل دور میں، جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے، بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن ان خواتین جو کہ اس آیت پر عمل نہیں کرتی ہیں، جاہلیہ دور کی ان خواتین کی تمام تر صفات اپنے اندر لیے ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ سے کہیں میں اگر فاطمہ ہوں، میں اگر عائشہ ہوں، میں اگر مریم ہوں، لیکن نام تک محدود ہے میری مسلم پہچان. دراصل میں مسلمان نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں مسلم ہوتی، جب میں نماز کو فرض سمجھتی ہوں، جب میں روزے کو فرض سمجھتی ہوں، میرے لیے پردہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. میرے لیے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ اگر نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، تو پردہ بھی اسی اللہ کا حکم ہے. ہم اسے چوائس نہ سمجھیں. یہ چوائس نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے، فرائض احکامات میں سے ہے. جب یہ فرائض احکامات میں سے ہے تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیسے ویسٹ کے دشمنان اسلام کے ان سٹیٹمنٹس کو کامیاب کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسلم خاتون کے سر سے دوپٹے کو آپ چھین لیجئے، ہم سکسیسفل ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. عزیز بہنوں، آپ جانتی ہیں ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یہ چرچ آف سیٹن کے فاؤنڈر جن کا نام ہے اینٹون لیوے، آن ریکارڈ اس کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ the influence of television has been so gradual and so complete that people don't need to go to church anymore. People can get their entire morality from television. میں اس سٹیٹمنٹ کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ تعالی ایک اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ دوں گی، لیکن پہلے اس سٹیٹمنٹ کو آپ سمجھ لیجئے. اینٹون لیوے کہتا ہے کہ ہمیں اب بائبل سے
قرآن پاک سے تعلیمات لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر کے اندر اب ہمیں یہ ٹی وی بتائے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ٹی وی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا پہننا ہے. یہ ٹی وی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے, کون سی چال اور کون سی ڈھال ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور بے شک ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی کامیاب کر دیا ہے. بے شک میری مسلمان بہنوں نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو کامیاب کر دیا ہے. اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے, یہ جو فیشن نامی چیز ہے یہ دراصل کب سے عام ہوئی؟ یہ تب سے عام ہوئی جب سے ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی عام ہو گیا. یہ فیشن نامی چیز تب سے ہمارے یہاں عام ہو گئی جب سے ہماری مسلمان بہنوں کے ہاتھوں میں فون عام ہو گئے. اب وہ اسلام سے نہیں پوچھتی مجھے پہننا ہے تو کیسے پہنوں. اب وہ ٹی وی اور موبائل فون سے پوچھتی ہیں کہ مجھے پہننا ہے تو کیسے پہنوں. اب وہ قرآن پاک سے نہیں پوچھتی مجھے کیسے چلنا ہے. اب وہ ٹی وی اور موبائل فون سے پوچھتی ہیں کہ مجھے کیسے چلنا ہے. آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہو جائے گی. 11th اور 12th سینچری کی بات ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا. آپ جانتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی جنگ صلیبیوں کے ساتھ تھی. صلیبی سب سے بڑے دشمن گزر چکے ہیں. آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے دور کی میں بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں, اور میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ داستان ایمان فروشوں کی پڑھیں جو کہ مکمل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے. اس کے 5 والیوم ہیں, اور 5 والیوم میں سے کسی ایک والیوم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور کی بات ہے کہ صلیبی اور یہودی جو ہیں, جیوز اور کرسچنز جو ہیں, یہ اکٹھا ہو گئے. جب یہ اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کانفرنس بلاتے ہیں, اور جس کانفرنس کا مدعا یہ ہوتا ہے ہم کس طریقے سے مسلمان کو ناکام کریں. جب کانفرنس میں بیٹھتی ہے اور بڑے بڑے پادری وہاں پر ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں, اور اس کانفرنس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ ریٹن رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں ہر ایک پوائنٹ, کافی سارے پوائنٹس وہ لکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم مسلمان کو بغیر ہتھیار کے معذور کر سکتے ہیں, بغیر ہتھیار کے ہم ان پر اٹیک کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلا پوائنٹ وہ لکھتے ہیں ہمیں مسلم خاتون کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنانا ہے. پوچھا گیا وائی, مسلم خاتون کو کیوں ٹارگٹ ہمیں سب سے پہلے بنانا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اگر گھروں کے اندر ایک مسلم خاتون بیکار ہو گئی, اس کے دل اور اس کے ذہن اور اس کے قلب سے اسلام نکل گیا, وہ نام کی مسلمان رہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو, اس کے دل کے اندر اسلام نہ ہو, ہمارے لیے کامیابی آسان ہو جائے گی. ہمیں ان لوگوں پر مسلط ہونے کا جو ہمارا منصبہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم انٹلیکچوئل وار کریں گے, ہم ان کے ذہنوں پر جنگ کریں گے. کہا گیا کیسے؟ ہم کیا کریں ایسا کہ جس سے ہم ان کے ذہنوں پر قابو پا سکتے ہیں؟ تو منصوبہ بنایا گیا کہ ہم سٹیجز پر ایسے ڈراماز پیش کریں کہ جنہیں دیکھنے سے ان کے دل کے اندر ایسا مزہ آ جائے کہ آہستہ 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 ہم ویسا کچھ دکھائیں, ویسے لباس دکھائیں, ویسا طور طریقہ دکھائیں, ویسی کہانیاں پیش کریں کہ ان کا جو ذہن ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے, ان کا دل جو ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے. میری عزیز بہنوں, یہ ایک بہت بڑا گرینڈ ماسٹر پلان ان کا تھا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ تو تب کی بات ہے, 11ویں اور 12ویں صدی کی بات ہے. آج تو 21ویں صدی چل رہی ہے. کیا آج کی اس صدی میں ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے موبائل اور ٹی وی پہ ایسی چیزیں نہیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جس سے ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا جو دل ہے وہ اسلام سے خالی ہو چکا ہے؟ اور فیشن یہیں سے عام ہو گیا.
انہوں نے ویسا لباس ہمیں دکھایا، انہوں نے عورت کو اتنا اٹریکٹیو پیش کیا کہ ہماری مسلم خواتین نے کہا یہ تو اس میں اتنی خوبصورت دکھتی ہے، میں کیوں نہ فالو کروں، میں بھی کیوں نہ ایسی رہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ان کا جو وہ ماسٹر پلان تھا، جس چیز کی وہ کوشش کر رہے تھے، آج میری مسلم بہن نے دشمنان اسلام کے اس پلان کو سکسیسفل کر دیا۔ وہ تو اپنے آپ کے اندر فخر سمجھتی ہے جب وہ گھر سے باہر بال کھلے چھوڑ کر چلتی ہے، وہ تو فخر سمجھتی ہے جب وہ اپنے زیورات کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے چلتی ہے، وہ شان و شوکت اپنا لباس اٹریکٹیو بنا کر، اپنے جسم کو اٹریکٹیو بنا کر جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے گیدرنگز میں، اس نے تو کامیاب کر دیا ان کو۔ یہی تو چاہتا تھا دشمنان اسلام، یہی تو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہم ان کو اپنا غلام بنائیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب رولنگ کلاس جو ہوتی ہے، جب وہ پاورفل ہوتی ہے، کلچر بھی انہی کا ڈومینیٹ ہوتا ہے، اور آج ہمارے یہاں ان کا کلچر ڈومینیٹ ہے۔ آج مشکل ہوتا ہے میری مسلمان بہن کو اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا، آج مشکل ہوتا ہے میری مسلمان بہن کو اپنے آپ کو چھپانا، ہائیڈ کرنا۔ وہ خود اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، خود اپنے باڈی پارٹس کو ظاہر کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج ایک باپ کی غیرت بھی ختم ہو گئی، حد تو یہ ہے کہ بھائی کی غیرت بھی ختم ہو گئی، حد تو یہ ہے کہ ایک شوہر کی غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اب تو ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے نہیں کہتا کہ تیری جو ماں ہے وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو ویسے چل، تو ویسے رہ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہے، تو ویسے چل جیسے ازواج مطہرات چلی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی کمی ہے، دھیان ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے اس بات کی طرف۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے سر ننگا کر کے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے اپنی جوان بیٹی کو کہے کہ میری بیٹی تو مسلمان ہے، تیری پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ پردہ ہے، تیرا لباس پردہ ہے، تیری آئیڈینٹی یہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ یہ تیری پہچان ہے، تو ویسے چل جیسے اسلام کا حکم ہے، جیسے قرآن کا حکم ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہماری مسلم خواتین فیشن کو اپنے لیے ایک بہت کامیاب ترین چیز سمجھنے لگی ہے۔ کتنی ہی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں وہ جب چلتی ہیں تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ہم نہیں پہچان پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیا، اس کی جو پہچان تھی اس کو اس نے ختم کر دیا، جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ تیسری چیز کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین عورتوں سے کہو، کیا کہو؟ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، وہ اپنے چادروں کے پلو کو اپنے اوپر لٹکا دیں۔ ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، یہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک خطاب ہوتا ہے کہ مومنین خواتین سے کہو، آرڈر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کل کہہ دیجئے، نساء المومنین، مسلم خواتین سے، مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دعویٰ کرتی ہیں اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو ان سے کہہ دیجئے پھر کہ وہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک
चादर को क्या करें, लटका दें। ज़ालिका अदना युरफ़ना, वो घर में रहे अच्छे से जैसे रहना हो, लेकिन जब बात आए गैर मुहर्रम की तो वो अपने आप को क्या करें, हाइड करें। ज़ालिका अदना युरफ़ना, ताकि वो पहचानी ना जाए। मुझे आप बताएं, यहाँ पर ये मुस्लिम खातून जब घर से बाहर निकलती है इसलिए निकलती है कि ताकि मैं पहचानी जाऊं। आज की मुस्लिम खवातीन की बात कर रही हूं मैं मैक्सिमम। लेकिन कुरान हमें कहता है ये जब घर से बाहर निकले ये पहचानी न जाए, फला यूज़ाइन, ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई बदकार नजर इस पर ना उठे, कोई शैतानी नजर इस पर ना उठे, कोई शैतानी कदम इसकी तरफ ना बढ़े। क्योंकि जब इसको शरीफाना लिबास होगा, इस सर से लेकर पांव तक ढांप लिया होगा इसने अपने आप को, अब इसकी तरफ कोई शैतानी नजर नहीं बढ़ सकती, इसकी तरफ कोई शैतानी कदम नहीं बढ़ सकता। फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते व कान अल्लाहु गफूर रहीमा। आयत के आखिर पर कहते हैं कि ये हुक्म आने के बाद, ये हुक्म सुनने के बाद तुम जो पास्ट में थी तुम गम मत करो उस बात पर। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज्यादा मगफिरत करने वाले हैं, वो तुम्हारे पास्ट को बख्श देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज्यादा गफूर है और रहम फरमाने वाले हैं। अजीज खवातीन हजरात, आज के इस मौजू को अपने लिए बस सुनने तक महदूद ना रखें। अपने आप से कहिए, इस क्लास के अंदर मौजूद जितनी भी मेरी माएं हैं, अगर जरूरत पड़े तो स्ट्रिक्टली अपनी बेटियों को ये फॉलो करवाएं ये हुक्म। उन्हें अपने बालों को, अपने बॉडी पार्ट्स को हाइड करवाना सिखाएं। वो अगर किसी घर के अंदर छोटी छोटी लड़कियां हैं, उन्हें पहले से ही पर्दे का जहन बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा माशरा कायम हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये बात होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने जो अज़वाज मुतहरात हैं, हमारी जो माएं हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली होंगी। हमें चाहिए कि हम वेस्ट के गुलाम ना बने, हमें चाहिए कि हम वेस्ट के कल्चर को अपने ऊपर डोमिनेट होने ना दें। हमें चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने ऊपर डोमिनेट कर दें। हमें चाहिए कि हम हर कदम पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, जो कि आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व अतिअल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला की क्या करो, इताअत करो, व रसूलहू, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। कामयाबी फैशन में नहीं है, कामयाबी इस चीज में नहीं है तुम फैशन करके भी वहीं पहुंचोगे और पर्दा करके भी वहीं पहुंचोगे, जो हमारी आखिरी मंजिल है। बेहतर यह है कि हम ये जिंदगी इस तरीके से गुजारें कि हमसे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना हो। हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो समीअना व अताना का होना चाहिए, कि अल्लाह का हुक्म आया, हमने सुना और हमें उस पर इताअत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला तब जाकर हमारी दुनिया भी आबाद होगी और हमारी आखिरत भी आबाद होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन पर कायम और दायम रखे, हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें वेस्ट के गुलाम बनने से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुस्लिम खवातीन को इस हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।